آئیے اس تجربے میں ہم ریاضی اول کا تجربہ نمبر 11 جس کا مقصد ہے n طبعی اعداد کا مجموعہ حاصل کرنے کے لیے عملی کام کر کے دیکھیں۔ یہاں n برابر 6 یہ قیمت لینا ہے۔ متواتر طبعی اعداد کی جمع حاصل کرنے کے لیے عملی کام کو انجام دیں۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے ہمیں لازمی معلومات کی ضرورت پڑے گی، وہ یہ ہے طبعی اعداد n طبعی اعداد کی جمع، مستطیل کا تصور، مستطیل کا رقبہ، طبعی اعداد کے لیے Sn کا ضابطہ۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے ہم عمل اس ترتیب سے کریں گے۔ پہلا عمل، مستطیل نما کاغذ کاٹیں گے۔ یہ عملی کام ہمیں کرنا ہے۔ مستطیل نما کاغذ کاٹیں گے جس کی لمبائی 7 سم اور چوڑائی 6 سم رہیں گی۔ یہاں اس تجربے میں n کی قیمت 6 ہے، اس لیے اس مستطیل کی چوڑائی ہم 6 سم لیں گے، اور لمبائی کیونکہ مستطیل ہے لمبائی زیادہ رہے گی، اس لیے لمبائی کو 1 سم بڑھا دیں گے اور اس مستطیل کی لمبائی 7 سم لیں گے۔ اس طرح سے ایک مستطیل کاغذ کا ہمارے پاس کٹا ہوا ٹکڑا رہے گا جس کی چوڑائی 6 سم اور لمبائی 7 سم رہے گی۔ دوسرا عمل ہم کریں گے، 1 سم کے فاصلے سے 5 افقی اور 6 عمودی خطے اس مستطیل میں بنائیں گے، جس کی وجہ سے 6 افقی اور 7 عمودی ستون میں اکائی مربع بنیں گے۔ اس طرح اس کٹے ہوئے کاغذ جو کہ مستطیل نما رہے گا، اس میں کل 42 مربع اکائی والے مربع ہمیں حاصل ہوگے۔ تیسرا عمل، بائیں جانب اوپر پہلے مربع میں عدد 1 لکھیں گے، باقی عدد شکل میں بتائے طریقے سے لکھیں گے۔ چوتھا عمل، یہ لکھے ہوئے اعداد حسابی تصاعد کو ظاہر کرتے ہیں، جس میں پہلا رکن یعنی A کی قیمت 1 اور مشترک فرق یعنی D کی قیمت بھی 1 ہے۔ پانچواں عمل، پہلے 6 اعداد کا مجموعہ معلوم کریں گے اور مستطیل کے رقبے کے ضابطے کا استعمال کر کے بھی مجموعہ حاصل کریں گے۔ چھٹا عمل، n طبعی اعداد کا مجموعہ Sn کے ضابطے سے حاصل جوابات کی تصدیق کریں گے۔ مستطیل نما کاغذ کا ٹکڑا جو ہم کاٹیں گے اس سے حسابی تصاعد کس طرح سے ظاہر کیا جائے گا، آئیے پہلے یہ تصور کو سمجھ لیتے ہیں۔ مان لیجئے آپ کے پاس ایک مستطیل نما کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس میں ہم سب سے پہلے افقی قطاریں
افقی خطے کھینچیں گے. افقی خطے کھینچے بعد ہم عمودی خطے کھینچیں گے اور اس طرح سے اس مستطیل میں ہم مربع بنائیں گے. عدد لکھتے وقت ہم بائیں جانب سے اوپر والے پہلے مربع میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے حسابی تساوت کا پہلا عام رکن اے ہوتا ہے، اس لیے اے لکھے. اس کے بعد کی ترتیب سمجھ لے اعدادوں کو لکھنے کی. اس کے نیچے ہم پھر سے اے لکھیں گے کیونکہ دوسرا رکن ہمارا اے جمع ڈی ہوتا ہے، اس لیے اس میں ڈی جمع کرنا ہے، یعنی اے کے بازو کا جو مربع ہے اس میں ہم ڈی کو ظاہر کریں گے. تیسرا رکن ظاہر کریں گے ہم اس کے نیچے پہلا اے لکھیں گے پہلے خانے میں، دوسرے خانے میں ڈی، کیونکہ ڈی 2 مرتبہ جمع ہوتا ہے تیسرے رکن میں، اس لیے 2 خانوں میں 2 مربعوں میں ڈی لکھا جائے گا. اسی ترتیب سے سلسلہ آگے بڑھے گا. پہلے اے، اس طرح سے اب 3 ڈی کی ضرورت پڑے گی. اگلے رکن میں اے اور 4 ڈی کی ضرورت پڑے گی. اس کے اگلے رکن میں اے کے ساتھ ہمیں 5 ڈی کی ضرورت پڑے گی. اور اس طرح سے ہم نے مستطیل نما شکل میں حسابی تساوت کو ظاہر کرنے کا طریقہ سمجھ لیا ہے. یہ مستطیل کو برابر برابر، کیونکہ پہلا رکن اے ہے، دوسرا رکن اے جمع ڈی ہے، تیسرا رکن اے جمع 2 ڈی ہے، چوتھا رکن اے جمع 3 ڈی ہے، پانچواں رکن اے جمع 4 ڈی ہے اور چھٹا رکن اے جمع 5 ڈی ہے. اس طرح سے ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو ترتیب ہے لکھنے کی وہ کس طرح سے رہے گی، اور یہ جو کاغذ ہے یہ مستطیل نما شکل میں رہے گا. اس میں ہم افقی خطے اور عمودی خطے بنا کر مربع بنائیں گے اور لکھنے کی ترتیب ہم سمجھ چکے ہیں. تو ہمارے اس تجربے میں ہمیں جو مستطیل چاہیے اس کی لمبائی 7 اور چوڑائی 6 ہے. اب ہم اس میں 5 افقی خطے کھینچیں گے. 1 2 3 4 5 افقی خطے کھینچنے سے یہاں پر ہم کو 6 مربع ملیں گے. اب ہم عمودی خطے کھینچیں گے. 1 2 3 4 5 6 عمودی خطے کھینچنے سے ہمیں عمودی ستونوں میں 7 مربع ملیں گے. اس طرح سے اس مستطیل نما کاغذ میں کل 42 مربع اکائی مربع ہمیں حاصل ہوئے. بائیں طرف سے اوپر والے خانے میں ہم عدد لکھنا شروع کریں گے. ابھی ہم نے دیکھے حسابی تساوت کا سلسلہ کس طرح سے مستطیل نما اس شکل میں ہم ظاہر کرنے کے لیے اعداد لکھیں گے، وہی طریقہ ہم یہاں استعمال کریں گے. پہلے خانے میں 1، دوسرے خانے میں 2، تیسرے خانے میں، اس کے بازو کے خانے میں 3. یہی ترتیب میں ہم ہر بار ہر افقی خط میں ایک خانہ بڑھاتے جائیں گے. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. اگلی افقی خط میں 16 17 18 19 20 21. اس طرح سے ہم نے یہ مستطیل میں حاصل 42 مربعوں میں 21 مربعوں میں اعداد کو اس ترتیب سے لکھ لیے ہے. اب ہم تحسیب کریں گے. سب سے پہلے کیونکہ n کی قیمت 6 ہے تو پہلے 6 اعدادوں کا مجموعہ ہم عددوں کی جمع کر کے حاصل کریں گے. گنتی کے 6 عدد پہلے لے لیں گے. 1 جمع 2 جمع 3 جمع 4 جمع 5 جمع 6، ان سب کی جمع کریں گے تو ہمیں 21 ملے گا. اب کیونکہ ہم نے مستطیل لیے تھے جس کی لمبائی 7 اور چوڑائی 6 تھی، ان اعداد کو جب ہم نے مستطیل میں اعدادوں کو لکھے ہیں تو ہم نے مستطیل میں کل 42 مربع
کی ترتیب دی تھی، جس میں سے 21 میں ہم نے اعداد لکھے ہیں، اس لیے اعداد لکھے ہوئے علاقے کا رقبہ جو ہے وہ مکمل مستطیل کے رقبے کا آدھا ہوگا، اور اس طرح سے اعداد لکھے ہوئے علاقے کا رقبہ جو ہے وہ ہم لکھیں گے 1/2 ضرب مستطیل کا رقبہ۔ ہمیں مستطیل کے رقبے کا ضابطہ معلوم ہے، وہ ہوگا 1/2 قوس میں مستطیل کا رقبہ یعنی لمبائی ضرب چوڑائی، اور ہمیں مستطیل کی لمبائی 7 معلوم ہے اور چوڑائی 6 معلوم ہے، اس لیے ان کی قیمتیں ہم قوس میں رکھیں گے، تو یہ ترتیب ہوگی 1/2 6 ضرب 7، 6 ضرب 7 42 ہوتا ہے۔ اس ترتیب سے 1/2 ضرب 42 کو 2 سے تقسیم دیں گے تو ہمارا جواب ہوگا 21، یعنی پہلے تحسیب میں ہم نے 1 سے 6 تک عددوں کا جمع کرے تو 21 جواب آیا۔ دوسرے اس میں ہم نے جو مستطیل نما کاغذ کاٹے، اس میں لمبائی اور چوڑائی کے حساب سے اعداد جو لکھے ہم نے، اس کی ترتیب سے ہمیں پتہ ہے وہ اعداد جو لکھے ہم نے وہ بھی حسابی تصاعد میں ہے، اور اعداد لکھے ہوئے علاقے کا رقبہ جب ہم نے معلوم کرے تو وہ بھی 21 ہمیں حاصل ہوا۔ دونوں ہی جواب 21 آئے۔ آئیے اسے تصدیق کرتے ہیں ضابطے کی مدد سے، جو رہے گا n طبعی اعداد کے مجموعے کے ضابطہ، یعنی جو Sn کا ضابطہ رہے گا طبعی اعداد کے لیے، اس ضابطے سے ہم ان جوابات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم طبعی اعداد کا ضابطہ لیں گے Sn برابر n قوس میں n جمع 1/2، کیونکہ n کی قیمت ہمیں تجربے میں 6 دی ہوئی ہے، اس لیے ہم n کی قیمت اس میں 6 رکھتے ہیں، n کی جگہ 6 آ جائے گا، 6 جمع 1 قوس میں جو ہے وہ 7 میں تبدیل ہو جائے گا، اس لیے 6 ضرب 7/2، 6 ضرب 7 42 ہوتا ہے، 2 سے تقسیم کریں گے کیونکہ 42/2 ہے، اور یہ جواب آئے گا 21، یعنی طبعی اعداد کے مجموعے کے ضابطے سے بھی S6 برابر 21 آیا، اور ہم نے پہلے اعدادوں کا مجموعہ کرے جو 21 آیا، اور ساتھ ہی ساتھ مستطیل نما کاغذ کاٹ کر اس کے علاقے کا رقبہ جس میں اعداد لکھے گئے تھے وہ بھی ہمیں 21 ہی ملا ہے، تو اس طرح سے یہ ضابطے کی مدد سے ان دونوں جوابات کی تصدیق ہوئی، اور اس تجربے کا ہمارا نتیجہ رہے گا اعدادوں کا مجموعہ لے کر کاغذ پر عملی کام کر کے مستطیل کے رقبے کا ضابطہ اور Sn کے ضابطے سے حاصل جوابات ایک ہی آیا ہے۔ اس طرح n طبعی اعداد کے مجموعہ یعنی Sn کا ضابطہ اس ضابطے کی تصدیق کی گئی۔